بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی غار پیش فرمائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت غوث کے دو تین شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ اور بڑا مشہور کلام ہے، سارے لوگ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی میرا مرید میرا نام لیتا ہے اس سے پہلے میں اس کا نام لے چکا ہوتا ہوں۔ جس کا میں نے نام لیا ہوتا ہے وہی میرا نام لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ مل کے پڑھیں گے۔ سارے لوگ درود پاک بولے صلی اللہ علیہ یا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، اور جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا، ایسے سخی کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو، وہی آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا، سرکار اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم اور یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بنا لیا ہے اپنا، کہا مجھ سا یہ کمینہ
کہا مجھ سا یہ کمینہ کہا سلسلہ تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم اور مولا علی کا صدقہ حیدر ولی کا صدقہ مولا علی کا صدقہ حیدر ولی کا صدقہ میرے راج رکھ لو یا میرے لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا آخری شعر میرا بنے ہے دولہا محفل سجی ہوئی ہے میرا بنے ہے دولہا محفل سجی ہوئی ہے سب اولیاء براتے سب اولیاء براتے کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم درود شریف پیش فرمائے اللہم المدد المدد نہیں چھوڑیں گے درود پاک پیش فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد المادی للجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا توجہ کے ساتھ سنیے گا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجائے ہم لوگ بیٹھے گئے کس شان کے وہ مالک ہے اور اللہ نے کیسا مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا تھا سرکار غوث پاک نے ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیری بارگاہ میں یہ تیرا بندہ عبدالقادر عرض کر رکھا گیا کہ تو نے اپنے محبوب کو نبیوں کی سرداری کا تاج عطا فرمایا اے اللہ تو نے صدیق اکبر کو صداقت کا تاج عطا فرمایا عمر فاروق کو عدالت کا تاج عطا فرمایا عثمان غنی کو سخاوت کا مولا علی کو شجاعت کا تاج عطا فرمایا اور شہیدوں کی سرداری تو نے امام حسین کو عطا فرمائے اور تو نے رحم دلی کی سرداری امام حسن کو عطا فرمائی تو کہا مولا میں بھی تو اسی خاندان کا فرد ہوں میں بھی تو اسی خاندان کا شہزادہ ہوں اے اللہ میرے نام کا حصہ میرا حصہ تیری بارگاہ میں کیا گیا سب کو مل گیا میرا حصہ تیری بارگاہ میں کیا گئے تو اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا جواب آیا کہ میرے بندے عبدالقادر میں نے سب کو عطا فرمایا اور تجھے میں نے کیا عطا فرمایا تو سن اللہ فرماتا ہے عبدالقادر میرے ناموں میں سے ایک نام ہے قادر کیا نام ہے قادر میں ہر ممکن چیز پر قادر ہوں کہ اے میرے بندے عبدالقادر میں نے تجھے صفت قادر عطا فرمائی گئی
میں نے تجھے صفت قادر عطا فرمائی ہے. کہا میرے بندے عبد القادر، اور پھر اسی صفت کی برکات تجھے یہ عطا فرمائی ہے کہ تیرے زبان سے جو بھی نکلے گا اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دے گا. جو بھی تیری زبان سے نکلے گا اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دے گا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے گا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک جس شہر میں ہے اس شہر کا نام ہے بغداد. کیا نام ہے؟ بغداد. بغداد میں سرکار غوث پاک کا جہاں مزار ہے، غوث پاک کا جو گنبد ہے چاروں طرف مینارے لگے ہوئے، غوث پاک کا گنبد بھی سہانا لگتا ہے، وہاں کا منظر بھی خوشنما ہوتا ہے. اب ذرا دیکھنا، ایک امریکہ کے ایکٹریس تھی، مطلب وہ فلموں میں کام کرتی تھی، اس کا کام تھا فلمیں بنانا، لوگوں کو ناچ کے دکھانا، گانے گانا وغیرہ اس کا کام تھا. ایک دن اس کو شوق ہوا کہ لاؤ جو پرانے شہر ہے، پرانی چیزیں ہیں، میں ان کے ویڈیوز بناؤں، اور ویڈیوز بنانے کے بعد میں اسے شیئر کروں، وہاں کا نظارہ کروں کہ پرانے زمانے کے حالات کیسے تھے، پرانے زمانے کے جو شہر تھے، پرانے زمانے کی جو چیزیں تھیں وہ کیسی تھی. تو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ نکلی. اتفاق سے وہ امریکہ کی رہنے والی تھی. کہاں کی؟ امریکہ کی. اب اتفاق سے اس نے امریکہ میں کچھ پرانی چیزوں کو دیکھا، پھر شہر در شہر ہوتے ہوتے، گاؤں قریہ ہوتے ہوتے، یہاں تک کہ وہ بغداد شہر میں پہنچ گئی. کہاں پہنچی؟ بغداد شہر میں. بغداد شہر میں مختلف چیزوں کا اس نے ویڈیوز بنایا اور نظارہ کیا اور اسے شوٹ کیا، سب کچھ کیا اس نے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے غوث پاک کے محلے میں آ گئی. کہاں آئی؟ غوث پاک کے محلے میں آ گئی وہ لیڈیز. جیسے غوث پاک کے محلے میں آئی، گنبد پر نظر بعد میں پڑے، پہلے مینارے پر نظر پڑ گئی. غوث پاک کے مینارے پر نظر پڑ گئی. غوث پاک کا جیسے ہی مینارہ دیکھا، حضرت صوفی سلطان فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے غوث پاک کا گنبد تو بہت اعلیٰ ہے، غوث پاک کے گنبد کا جو مینارہ ہے اس کی شان یہ ہے جو اس کو دیکھ لیتا ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. جو دیکھ لے اللہ اسے ولایت کا مرتبہ دیتا ہے. کئی لوگ اسے دیکھ دیکھ کے ولی بن گئے گئے. اللہ وجہ سے اس کی نظر مینارے پر پڑی نا، اس نے کچھ وہاں کے رہنے والے تو ان لوگوں سے پوچھا یہ مینارہ ایک قریب پہ جو گنبد ہے وہ کس کا گنبد ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا یہ عبد القادر غوث پاک کا گنبد ہے. عبد القادر کا گنبد ہے غوث پاک کا. کہا اچھا. تو اب وہ بالکل قریب گئی، یہاں تک کہ قریب ہوتے ہوتے غوث پاک کی جالیوں کے قریب پہنچ گئی. لیکن وہاں کے لوگوں نے اسے وہاں پہ ٹھہرنے نہیں دیا. کہا کہ تو نہیں رک سکتے، تو تیرے حالات دیکھ، تیرا چہرہ دیکھ، اور جو ہے تو نے جو اپنا رنگ روپ بنا کے رکھا ہے، تو نے جو کپڑے پہنے، تو یہاں نہیں رک سکتے. تو اس نے جو ہے بڑی منتیں کی، سماجت کی، بڑا مطلب اس نے کچھ کہا کہ دیکھو آدھے گھنٹے کے لیے مجھے غوث پاک کی جالی کے پاس کھڑے رہنے. کتنا ٹائم؟ صرف آدھا گھنٹہ صرف غوث پاک کی جالی کے قریب میرے کو کھڑے رہنے دو. تو پھر لوگوں نے کہا چلو اب آئی ہے یہاں پر، اتنی دور سے آئی ہے، چلو آدھا گھنٹہ کھڑے رہنے کے لیے دیتے گئے. وہاں کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ یہاں تو نہیں رک سکتی ہے. کہا ٹھیک ہے. اب وہاں آدھا گھنٹہ رکنے کے لیے ہو گئی. غوث پاک کی جالیوں کو دیکھ رہی ہے، کبھی غوث پاک کے مزار کو دیکھ رہی ہے، جالی کو دیکھ رہی ہے مزار کو، جالی کو دیکھ رہی ہے مزار کو. یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹہ گزرا، 3 گھنٹہ گزرا، یہاں تک کہ وہ 8 گھنٹے تک غوث پاک کی جالی کے پاس بیٹھی رہی. کتنے گھنٹے؟ 8 گھنٹے بیٹھی رہی. 8 گھنٹوں کے بعد اس کی جو ٹیم تھی وہ اندر آئی، اور آنے کے بعد کہا یار تو نے تو اپنا پورا شیڈیول ہی ختم کر دیا. جو ہم لوگ جس کام کے لیے آئے تھے، ہمارا جو روٹنگ تھا، ہمیں آگے جو کرنا تھا، تو نے تو سارا معاملہ خراب کر دیا یار. تو یہ ایک آدھے گھنٹے کی بات کر کے گئی تھی، 8 گھنٹے تک تو یہاں رک گئی. آخر تو نے ایسا جالیوں میں کیا دیکھا، ایسا تو نے جالی کے پاس کیا نظر آیا کہ تو یہاں پر کھڑی بیٹھی رہی اور باہر تک نہیں آئی؟ وہ اللہ اکبر عیسائی عورت ہے نا، وہ کہتی ہے کہ میرا حال یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، کوئی کمی نہیں ہے، پیسے بہت زیادہ پیسہ ہے میرے پاس. کہا کہ میں 50,000 کی شراب خریدتی ہوں، صرف 100 گرام سکون کے لیے، آرام کے لیے میں صرف اتنی شراب میں خریدتی ہوں اور پی کے سوتی ہوں. سکون تو ملتا نہیں ہے، آنکھ لگ جاتی ہے. لیکن پھر حالات کیا ہوتے ہیں، آنکھ لگتی ہے، شراب کی وجہ سے نہ جانے میرے منہ سے کیا کیا نکلتا ہے. جب میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو لوگ میرے جسم کے ساتھ آ کے کھیل جاتے ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہوتا رہتا ہے. کہ اتنے سال گزر گئے، مجھے ذرہ برابر بھی سکون نہیں ملا جتنا سکون مجھے عبد القادر کی جالیوں کے پاس مل گیا ہے.
جتنا سکون مجھے اس جالیوں میں ملا گے ایسا سکون مجھے آج تک کہیں نہیں ملا۔ تو وہ جو اس کی ٹیم تھی وہ کہنے لگے کہ تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہا میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب بغداد والے عبد القادر کی جالیوں کا یہ حال گئے تو مدینے والے آقا کی گنبد کی جالیوں کا حال کیا ہوگا، وہاں کی جالیوں کا حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ وہیں پر کھڑی رہی۔ اس نے اپنی ٹیم والوں سے کہا تمہیں رکنا ہو تو رکو، جانا ہو تو جاؤ، میں غوث پاک کی جالیوں کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہوں۔ یہ سرکار غوث پاک کی جالی ہے، جہاں آپ کا مزار ہے اس جگہ کا یہ حال ہے، تو جو مزار میں لیٹا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو جالیوں کا حال تھا۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے محلے کا حال، وہاں کی بغداد کی مٹی کا حال کیا تھا۔ سرکار غوث پاک فرماتے جس کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہو نا تو میرے شہر کی مٹی لے کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائے گا، اس کی دعائیں قبول فرمائے گا اگر وہ مٹی لے کے دعا کرے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک شخص بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا قریب المرگ، بالکل مرنے کے قریب چلا گیا۔ اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی، کوئی امید نہ تھی۔ اب اتفاق سے لوگ اسے سرکار غوث پاک کے پاس لے کر آئے۔ کس کے پاس؟ آپ نے مزار کے قریب کی جو جگہ ہے اس کی شان سنی، اب بغداد کی مٹی کی شان بتا رہا ہوں۔ ابھی تو صرف شہر اور مٹی کی بات کر رہا ہوں، بغداد اللہ کو اوپر جن کے قدموں کی وجہ سے اتنی شان والا بنا گیا، ابھی تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا میں، ان کی تو بات اخیر میں کروں گا، ابھی صرف اس شہر کی بات کر رہا ہوں۔ اب مٹی کی بات سنیں، وہاں کی مٹی۔ ایک آدمی بالکل مرنے کے قریب ہے، کوئی امید نہیں، سارے اطباء نے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کوئی بچنے کی امید ہی نہیں ہے، تو لوگ اسے سرکار غوث پاک کے پاس لے کر آئے۔ کس کے پاس؟ غوث پاک۔ کہا حضور یہ تو مرنے کے قریب ہے، بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک نے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں رکھ دی۔ کیا کیا سرکار غوث پاک نے؟ مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں رکھ دے۔ جیسے منہ میں رکھے تھے اوپر جانے والا اٹھ کے بیٹھ گیا، مرنے والا اٹھ کے بیٹھ گیا، تندرست ہو گیا۔ تو لوگوں نے سرکار غوث پاک سے پوچھا حضور یہ کیا ہے، یہ مٹی کون سی مٹی ہے؟ کہا یہ میرے مدرسے کی مٹی ہے، اور یہ وہ مٹی ہے جہاں میرے مدرسے میں پڑھنے والے بچے جس مٹی کے اوپر سے گزرا کرتے گئے، یہ وہ مٹی ہے جہاں میرے مدرسے کے پڑھنے والے بچے گزرا کرتے گئے۔ کہا اگر اس مٹی کو کوئی آنکھوں میں لگا دے تو اللہ اس کو روشنی عطا فرما دیتا ہے، اور اگر منہ میں رکھ لی جائے تو اللہ تمام بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے۔ ذرا سوچے جس مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ مٹی پر چل جائے، اگر وہ مٹی اتنی شان والے ہو جائے تو جو ان کا پڑھانے والا ہے اس عبد القادر کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کا حال کیا ہوگا۔ اللہ بھئی یہ مٹی کی بات میں نے کی، بلکہ حال تو یہ ہے کہ سرکار غوث پاک فرماتے گئے کہ اگر کوئی میرے مدرسے کے قریب سے بھی گزر جائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عذاب میں کمی فرما دے گا۔ اتنی شان ہے، ذرا سوچے اگر کوئی میرے مدرسے کے قریب سے بھی گزر جائے گا یا میرے مدرسے کی جگہ سے بھی گزر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بھی کیا ہے عذاب میں کمی کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا حضور میرے ابا کا انتقال ہو گیا، کل رات خواب میں نے میرے ابا کو دیکھا، تو میرے والد صاحب کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کہا کہ میرے والد صاحب نے خواب میں مجھے یہ بتایا کہ دیکھ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس کے بچنے کی ایک ہی تدبیر ہے تو غوث پاک کے پاس چلا جا اور ان سے کہنا میرے حق میں دعا کرے، اگر وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ میری قبر سے عذاب کو دور فرما دے گا۔ اب وہ شخص جو ہے تلاش کرتا ہوا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے حضور رات کو خواب میں اس طرح سے معاملہ پیش ہوا۔ غوث پاک نے فرمایا اچھا یہ بتا تیرے باپ نے کبھی میرے کو دیکھا ہے؟ کیا فرمایا غوث پاک نے؟ تیرے والد صاحب نے کبھی میرے کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں حضور آپ کو دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا کبھی میرے مجلس میں آئے ہیں؟ کہا حضور کبھی مجلس میں بھی نہیں آئے۔ تو کہا کہ کیا وہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے مرید ہوئے؟ کہا حضور یہ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو کہا کہ کیا کبھی وہ میرے مدرسے کے پاس سے بھی گزرے گئے؟ تو وہ کہتے ہیں حضور یہ تو پتہ نہیں کبھی گزرے ہو، وہ میرے کو پتہ نہیں ہے۔ غوث پاک فرماتے ٹھیک ہے۔ غوث پاک نے اپنا سر جھکایا، مراقبہ میں چلے گئے۔ ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے حضور اصل میں بات ایسی ہے اس نے آپ کا دیدار نہیں کیا، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید نہیں ہوا، لیکن ایک مرتبہ وہ آپ کے مدرسے کے قریب سے گزرا ہے۔ کیا کہا؟ ایک مرتبہ آپ کے مدرسے کے قریب سے گزرا گئے۔ غوث پاک نے سر اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا ٹھیک ہے جا گیا، اپنے گھر گیا۔ رات کو سیا خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ اس کا باپ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔
کیا دیکھا؟ جنت میں ٹہل لگا گے، جنتی لباس ہے، خوبصورت لباس پہنا ہوا گے۔ اللہ بیٹے نے کہا ابا کل تو عذاب میں تھے اور کل تو آپ چلا رہے تھے، آج اچانک کتنی رحمتوں کی برسات کیسے؟ تب باپ کہتا ہے بیٹے یہ جو نورانی لباس میرے بدن پر دیکھ رہا ہے وہ اللہ نے عبدالقادر کے صدقے میں عطا فرمایا ہے، ان کے مدرسے کے قریب سے گزرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے۔ ذرا سوچے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کیا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے محلے کے قریب سے گزر جائے گا میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ اللہ بھئی سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ، ذرا سوچے اس شہر کا، اس کی مٹی کا یہ حال ہے تو غوث پاک کے پھر قدم کا حال کیا ہوگا؟ غوث پاک فرماتے قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے امام فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہیں طلبہ تیرا۔ اللہ ان کے قدموں کا یہ حال ہے، ذرا سوچے جن کے قدم اتنی شان والے گے ان کا ہاتھ کتنی شان والا ہوگا، ہاتھ کتنی شان والا ہوگا، ذرا سوچے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ سخت بیمار ہو گئے تو آپ کے جو مریدین تھے غور سے سننا، توجہ ہے آپ کی میری طرف، ہے نا؟ دھیان سے سنیے گا یہ بات، میں کہاں سے لے کر آیا ہوں کہاں تک پہنچتا ہوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور مجھے لمبا بیان بھی نہیں کرنا، پھر آگے میرے کو اور بھی کام ہے، اس لیے مختصر یہ آخری ایک دو باتیں عرض کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ اب سرکار غوث پاک بہت سخت بیمار ہوئے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کسی حکیم کے پاس جائے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائے تاکہ آپ کا علاج ہو جائے۔ تو غوث پاک نے فرمایا آج تک ایسا ڈاکٹر ہی پیدا نہیں ہوا جو عبدالقادر کا علاج کرے، آج تک کوئی ایسا حکیم ہی پیدا نہیں ہوا جو عبدالقادر کا علاج کرے۔ کہا جب عبدالقادر بیمار ہوتا ہے تو علاج کے لیے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ کہا یہ دنیا میں ڈاکٹر میرا کیا علاج کریں گے، لیکن مریدوں نے ضد کی نا حضور آپ کسی کو بھی پاس آپ جائے دکھلائے، ورنہ آپ کہے تو ہم بلا کے لے کے آتے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے اپنے مریدوں سے کہا ٹھیک ہے چلو تم لوگوں کی اتنی ہی ضد ہے تو ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ایک ڈاکٹر کو لے کے آئے، غالباً وہ یہودی تھا یا عیسائی تھا، اس نے جو ہے کہا کہ شیخ بیمار بہت زیادہ ہے، ان کا پیشاب چیک کرنا پڑے گا۔ کیا کہا اس طبیب نے، کیا کہا حکیم نے، ان کا پیشاب چیک کرنا پڑے گا۔ مریدوں نے کہا حضور یہ معاملہ ہے، غوث پاک نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ضد کی، غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے چلیے اللہ اکبر۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیشاب شریف دیا، اب جیسے ہی وہ پیشاب لے کے مریدین جو ہے اس طبیب کے پاس، اس حکیم کے پاس پہنچے نا تو وہ طبیب اور حکیم پیشاب کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اوروں کا پیشاب ہوگا جسے دیکھ کے لوگ نفرت کرتے ہیں، یہ غوث پاک کا پیشاب ہے جسے دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا گیا۔ یہ واقعہ حقیقت میں واقعہ ہے، یہ کوئی مطلب فلم کی بات یا کوئی قصہ کہانی کی بات نہیں ہے، روایتوں کے اندر معتبر کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، وہ پیشاب لے کر جب آیا وہ حکیم دیکھتا ہی رہ گیا، اللہ اکبر دیکھتا رہ گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی جب یہ پیشاب اتنا چمکدار ہے تو جس کا یہ پیشاب ہے ان کا چہرہ کتنا چمکدار ہوگا۔ کہ پیشاب اتنا چمکدار ہے، پیشاب میں کسی طرح کی کوئی بیماری، پیشاب میں کسی طرح کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، بلکہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اتنا نورانی اتنا چمکدار پیشاب ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے اللہ مریدین نے کہا کہ وہ جو طبیب سرکار غوث پاک کا علاج کرنے آیا تھا وہ غوث پاک کا پیشاب دیکھ کر اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ مسلمان ہو کے جب اپنے علاقے کے اندر پہنچا، علاقے والوں نے کہا کہ یار تو ایسا تھا ویسا تھا، تو نے کیسے کلمہ پڑھ لیا؟ تو اس نے غوث پاک کے پیشاب کی شان بیان فرمائے۔ تو اللہ اکبر، جب اس نے سرکار غوث پاک کے پیشاب کی شان بیان فرمائے، اس کی باتیں سن کر 400 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کتنے لوگوں نے؟ یہ غوث پاک کا پیشاب ہے کہ اللہ اکبر، ایک نے قبول کیا، اس نے دوسروں کو بتایا، 400 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب اگلی بات جو مجھے بیان کرنے وہ ہے، جو 400 لوگوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں سے ایک شخص کا نام ہے نجم الدین۔ کیا نام ہے؟ بول کے بتاؤ کیا نام ہے؟
نجم الدین، اللہ اکبر، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ اب اسلام قبول کیا، ان کی شادی ہوئی، ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام رکھا گیا صلاح الدین ایوبی۔ کیا نام رکھا گیا؟ صلاح الدین ایوبی نام رکھا گیا۔ ان کے والد کا نام تھا نجم الدین۔ اب وہ اپنے جب ان کا بیٹا 6-7 سال کا ہوا، لے کر غوث پاک کے پاس ہے، کہا حضور میں نے جو ہے آپ کی شان سنی تھی، میں نے اسلام قبول کیا تھا، آپ کا دیدار کرتا رہتا ہوں، بچہ پیدا ہوا ہے 6-7 سال کا ہوگا، حضور کرم فرما دے۔ تو اللہ اکبر، غوث پاک نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھتے ہی کہا یہ بڑا ہوگا تو اپنے وقت کا بادشاہ بنے گا، یہ بڑا ہوگا تو اپنے وقت کا بادشاہ بنے گا۔ اور کہا اللہ اس کے ہاتھ میں ایسی طاقت عطا فرمائے گا کہ جب عیسائی بیت المقدس کو فتح لے لیں گے، اپنے قبضے میں لے لیں گے، اس وقت عیسائیوں سے جو بیت المقدس کو چھڑائے گا اس کا نام صلاح الدین ایوبی ہوگا، اس کا نام صلاح الدین ایوبی ہوگا، اپنے وقت کا بادشاہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر غوث پاک نے جو ہے اپنا ہاتھ اس کی گدی کے اندر مارا۔ کیا مارا اپنا ہاتھ؟ گدی سمجھتے ہیں جسے ہم بوچھی کہتے ہیں پیچھے۔ سرکار غوث پاک نے اپنے ہاتھ سے اس کی گدی میں، بوچھی میں مطلب 2-3 ہاتھ لگائے اور کہا جا اللہ کرم فرمائے۔ لے گئے، باپ بیٹے کو لے کر گھر آ گیا، بچہ بڑا ہوا۔ عیسائیوں نے جب اللہ اکبر بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا نا، اس وقت اور عیسائیوں سے لڑنے والے اور عیسائیوں کو بھگانے والوں میں اللہ اکبر جس نے سب سے اعلیٰ کردار ادا کیا تھا اور اللہ اکبر جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا آج بیت المقدس میں جو یہودی راج کر رکھیں گے اور کہہ رہے ہم ان کے قبضے، ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے، کہا نا، ایک صلاح الدین ایوبی نے 1000 کے لشکروں کو بیت المقدس سے بھگایا تھا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی نہ کوئی غلام صلاح الدین ایوبی بن کے پیدا ہوگا اور سارے یہودیوں کو بھگائے گا۔ کہا وہ وقت بھی آئے گا، انتظار کرو۔ اللہ اکبر، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یاد رکھنا وقت آئے گا اس کا بھی۔ تو اللہ اکبر، اب صلاح الدین ایوبی پوری زندگی جنگ میں لڑتے رہے، دشمنوں سے لڑتے رہے، کبھی کوئی تلوار آپ کا بال بھی بیکا کر سکے نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آیا۔ میں نے قدم کی شان بتائی، اب کیا بتانے لگا ہوں؟ ہاتھ مبارک کی شان بتانے لگا۔ غوث پاک نے صلاح الدین ایوبی کے گدی میں جو ہے آپ نے ہاتھ رکھا تھا، دعائیں دی تھی۔ اب ذرا دیکھنا غوث پاک کے ہاتھ کی شان کا عالم کیا گئے۔ اللہ اکبر، آپ جو ہے آخری وقت آیا، بڑے سخت بیمار ہوئے، بستر پر لیٹ گئے، اب اٹھنے کی طاقت نہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اب بالکل مرنے کے قریب ہے۔ ایک شخص صلاح الدین ایوبی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ بڑا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ایسے بھی اب مرنے والے، بڑا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میدان میں مرتے، اتنے عیسائیوں کو مارنے والے، ہر جنگ میں فتح حاصل کرنے والے بستر پر مرے گا، لوگ کیا باتیں کریں گے؟ اتنا بہادر مرا، بستر پر مرا ہے۔ کہا شان تو تب بلند ہوتی کہ جب آپ جو ہے کسی میدان میں مرتے، آپ جو ہے اللہ اکبر کسی میدان میں شہید ہو جاتے، آپ کی گردن کو کوئی تلوار کاٹتی، آپ کے سینے پر پیٹھ پر جو ہے تلواروں کے زخم ہوتے، تب کوئی کہتا کہ یہ صلاح الدین ایوبی گئے۔ اللہ اکبر، اس وقت صلاح الدین ایوبی جوش میں آئے اور اپنے چارپائی پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ جانے کے بعد کہا آج تک کوئی ایسی تلوار بنی ہی نہیں ہے جو صلاح الدین ایوبی کی گردن کو کاٹ سکے۔ آج تک ایسی تلوار نہیں بنی ہے جو صلاح الدین ایوبی کی گردن کو کاٹ سکے۔ اس نے کہا کہ حضور کیا بات کرتے، کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ کہا اس گردن پہ غوث پاک کا پنجہ موجود ہے، اس گردن پہ غوث پاک کا دست پاک ہے۔ اور اللہ کو پر میرے امام اہل سنت نے فرمایا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ کو پر یہ سرکار غوث پاک جن کا ہاتھ اگر کسی کو لگ جائے تو بیڑا پار ہو جائے، اس پر کسی چیز کا اثر نہ ہو۔ اللہ کو یہ اللہ نے سرکار غوث پاک کو شان عطا فرمائی تھی، شان یہ عطا فرمائی تھی۔ بلکہ اللہ اکبر، سرکار غوث پاک کا حال یہ تھا جو زبان سے کہتے تھے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرماتا تھا۔ اپنے قدم دیکھ کے ہاتھ دیکھا، اب کیا ہے؟ زبان کی بات ہے۔ کون سی بات ہے؟ اب جو کہتے تھے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص سرکار غوث پاک کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا حضور میرے گھر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، آپ کرم فرما دیے، مرتبہ عورت میری حاملہ ہے، لڑکا ہو جائے۔ غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا تجھے۔ اللہ اتفاق سے جو دین ہوتے ہیں وہ دین گزر گئے، اس کے یہاں اتفاق سے لڑکی ہی پیدا ہوئی۔ غوث پاک نے کیا فرمایا تھا؟
کیا فرمایا تھا؟ بیٹا ہوگا، لیکن اس کے گھر کیا ہوئی؟ بیٹی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ لے کر ایک کپڑے میں لے کر غوث پاک کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا بیٹا پیدا ہوگا، لیکن یہ کیا ہوئی ہے؟ بیٹی، لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ غوث پاک نے فرمایا اچھا کپڑا ہٹاؤ تو، دیکھا واقعی میں بیٹی ہے۔ غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے، اس سے کپڑے میں لپیٹ دو اور گھر جا کے پھر کھولنا، بیٹا ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ بیٹی ہے نا، کپڑے میں لپیٹ دو، گھر جا کے کھولنا کیا ہو جائے گا؟ بیٹا، لڑکا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ بھی عقیدت مند تھا، وہ بھی مومن تھا، وہابی، غوث پاک کا مرید تھا، غوث پاک کا چاہنے والا، غوث پاک کا عاشق تھا، غوث پاک سے نفرت کرنے والا نہیں تھا۔ غوث پاک نے کہا کپڑے میں لپیٹ دیا، لپیٹ کے گھر لے گیا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ غوث پاک سے شکایت کر کے آ گئی، کہا بیٹی کی دعا دی تھی لیکن بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ کہاں شکایت تو کی، لیکن آپ بتایا تھا کہ گھر آ کے بیٹے اللہ اکبر کپڑا ہٹا کے دیکھنا بیٹا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ عورت کہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے، بیٹی ہے بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ اب میاں بیوی دونوں کھڑے گئے، کپڑے میں لپٹا ہوا وہ ایک بچہ آگے، جیسے ہی کپڑا ہٹایا میاں بیوی نے دیکھا کہ لڑکی لڑکا بن گئی تھی۔ کیا بن گئی تھی؟ لڑکی لڑکا بن گئی تھی۔ یہ غوث پاک کی زبان میں تاثیر ہے کہ جو زبان سے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ فَحُکْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، غوث پاک فرماتے کہ جو میں کہتا ہوں ہر حال میں وہ ہو کر رہتا ہے۔ فَحُکْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، ہر حال میں جو بھی میں حکم دیتا ہوں، جو بھی کہتا ہوں وہ کیا ہے؟ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک شخص تھا جو غوث پاک کی خدمت میں 24 سے 25 سال تک رہا۔ کتنے سال تک؟ یہ آخری بات ہے، کتنے سال تک رہا؟ 24 سے 25 سال تک وہ رہا۔ ان کا نام تھا عربی۔ کیا نام تھا ان کا؟ عربی۔ 24 سے 25 سال تک رہا، لیکن ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن انہوں نے دیکھ رکھا تھا انہوں نے کہ غوث پاک لوگوں کو کیسے دیتے ہیں، غوث پاک لوگوں کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ 24 سال 25 سال ہو گئے تو انہوں نے تو کچھ نہیں کہا۔ غوث پاک نے سامنے سے ان سے کہا 24-25 سال سے میری خدمت میں ہو، کبھی کبھار مانگ بھی لیا کرو۔ کیا فرمایا غوث پاک نے؟ اتنے سال سے ہو، کبھی کبھار مانگ بھی لیا کرو۔ اللہ اکبر، وہ عربی جو تھے نا، انہوں نے کہا کہ حضور 24-25 سال ہو گئے، میرے شادی کو بھی کافی سال ہو گئے، میرے گھر میں کوئی لڑکا نہیں ہے۔ اتفاق سے اس نے کہا میرے گھر میں کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ غوث پاک نے کہا اتنی بڑی بات مانگی ہے اور تیرے کو معلوم ہے میرا آخری وقت چل رہا ہے، آخری میرا وقت چل رہا ہے، اور کہا اتنے سالوں سے تو میری خدمت میں تو نے مانگا ہی نہیں، مانگا ہوتا تو کب سے مل جاتا۔ ابھی آخر عمر میں یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے گھر پہ کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ اچھا جب تو نے یہ کہہ ہی دیا کہ تیرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، عبدالقادر اللہ کے فضل سے اولاد دے دے گا۔ عبدالقادر اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے، حضور کی نگاہ کرم سے، عبدالقادر کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اولاد عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو غوث پاک نے کیا کیا۔ غوث پاک نے فرمایا میری پیٹھ میں، میری پشت میں ایک لڑکا ہے۔ جو عربی تھے ان کی نسل میں تو کوئی اولاد نہیں تھی، یا اگر ہوگی تو بعد میں بھی ہوگی، لیکن اس وقت کوئی اولاد نہیں تھی۔ اتفاق سے غوث پاک نے کیا فرمایا کہ میری پشت میں، میری پیٹھ میں کیا ہے؟ ایک لڑکا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا عربی اپنی پیٹھ میری طرف کرو، تو اس نے اپنی پیٹھ غوث پاک کی طرف کی، غوث پاک نے اپنی پیٹھ اس کی طرف کی۔ اب دونوں پشتے، دونوں پیٹھ مل گئی۔ غوث پاک نے فرمایا جو میری پشت میں لڑکا تھا وہ میں نے تجھے عطا فرما دیا گیا۔ کیا کہا؟ جو میری پشت میں لڑکا تھا تجھے دے دیا گیا۔ اب اللہ پر غور کرے، غوث پاک نے فرمایا جو تیری پشت سے جو لڑکا پیدا ہوگا وہ کوئی عام نہیں ہوگا، وہ اپنے وقت کا ولی ہوگا، وہ اپنے وقت کا اللہ پر امام ہوگا۔ کہا دیکھنا اس کا نام کوئی اور مت رکھنا، اس کا نام میرے نام پر محی الدین نام رکھنا۔ کیا نام رکھنا؟ محی الدین۔ اللہ اکبر، پھر ان کے گھر جو ہے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، ان کا نام رکھا جاتا ہے محی الدین۔ کیا نام رکھا جاتا ہے؟ محی الدین۔ یہ سرکار غوث پاک کی زندہ کرامت تھی جنہیں محی الدین ابن عربی کہتے گئے۔ انہوں نے کئی ساری کتابیں لکھی گئے، لیکن غوث پاک کے فیضان سے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے فتوحات مکیہ۔ کیا نام تھا؟ فتوحات مکیہ۔ اس کتاب پر لوگوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا۔ اللہ محبت محی الدین ابن عربی نے اس وقت کہا تھا یہ میری کتاب میں نے غوث پاک کے فیضان سے لکھی گئے، غوث پاک کے نظر کرم سے لکھی گئے۔ کہا اس کتاب کو 1 سال کے لیے آپ کعبہ شریف کی چھت پر رکھ دو، کیسے بھی موسم آ جائے اس کتاب میں سے ایک حرف بھی نہیں مٹے گا۔
کیا کہا؟ ایک حرف بھی نہیں مٹے گا اس کتاب میں۔ اب ان کی کتاب فتوحات مکیہ 1 سال کے لیے جو ہے اللہ اکبر خانہ کعبہ کی چھت پر رکھی گئی۔ بارش کا موسم، ٹھنڈ کا موسم، گرمی کا موسم، کیسے کیسے موسم آ گئے، اس کتاب میں کا ایک حرف بھی نہیں مٹا، وہ کتاب صحیح سلامت رہی۔ 1 سال کے بعد اس کتاب کو دیکھا گیا، کوئی چینجنگ نہیں تھا، کوئی اللہ اکبر ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کتاب میں آخر ایسا تو کیا ہے کہ اس کتاب کا ایک حرف بھی نہیں مٹا۔ تو اس وقت محی الدین ابن عربی نے کہا تھا، ایک تو میں خود غوث پاک کی کرامت ہوں، اور یہ کتاب لکھی ہے تو میں نے غوث پاک کے فیضان سے لکھی گئی، کہ اسی کی برکتیں گے کہ اللہ جو میں نے اندر لکھا ہے حق لکھا ہے، صحیح لکھا ہے، ایک اس کی برکتیں گے، ایک غوث پاک کا فیضان ہے۔ 1 سال تو کیا اگر قیامت تک کے لیے بھی رکھی جاتی تو اس کا ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جو یہ کتاب لکھنے والے تھے وہ کون تھے؟ محی الدین ابن عربی تھے، اور یہ وہ شہزادے گے جو غوث پاک کی پشت میں تھے، لیکن غوث پاک نے اپنی پشت سے عربی کی پشت میں عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے اس شہزادے کے شان کا یہ عالم ہے کہ اللہ اکبر ان کی لکھی ہوئی کتاب 1 سال خانہ کعبہ کی چھت پر رکھی، کوئی موسم اس کتاب میں تبدیلی نہ کر پایا، تو اللہ اکبر پھر غوث پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ غوث پاک تو فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز سمندر کے اندر ڈال دوں، سمندر کا سارا پانی سوکھ جائے، اگر میں اپنا راز جو ہے اللہ اکبر پہاڑوں پر ڈال دو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز مردوں پر ڈال دو تو وہ بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے۔ فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ جب یہ شعر پڑھے تو ہمارے بزرگوں نے کہا، یہ شعر قصیدہ غوثیہ کا یہ شعر ہے، قصیدہ جو ہے ختم قادریہ میں آنے والے کئی لوگ یہاں پر بیٹھے، ان سے یہ کہتا ہوں کہ جب قصیدہ غوثیہ پر آ جائے، جب لوگ قصیدہ غوثیہ سنے اور جب یہ شعر آئے فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غوث پاک فرماتے اگر میں اپنا راز مردوں پر ڈال دوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے، تو کہا اس وقت اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا کرو۔ اس زمانے کی گردش نے، اس زمانے کے اللہ پر کئی نہنجاروں نے غلط سلط باتیں کر کے اگر تمہارے دل کو سخت کر دیا ہوگا، اگر بولوں کی صحبت کی وجہ سے اگر تمہارا دل سخت ہو گیا ہوگا، تو اگر یوں کہو گے اے غوث پاک آپ تو مردوں پر نظر ڈالتے گے تو وہ زندہ ہو جاتے گے، میرا دل برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے سخت ہو گیا گے، اگر اس نیت کے ساتھ اگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس شعر کو پڑھے گا، اللہ اس کے دل کو موم کی طرح نرم فرما دے گا، موم کی طرح نرم فرما دے گا۔ یہ سرکار غوث پاک، یہ سرکار غوث پاک کی شان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غوث پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، بولنے سننے میں آمدنی سہون کوئی لغزش غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اقرأ الفاتحہ۔